آج کی کہانی میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں علامہ اقبال کی محبت کے بارے میں۔ اقبال کو جرمن خاتون سے عشق ہو جاتا ہے جس کا نام ایما تھا۔ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نکر کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہائیڈلبرگ میں ہوئی تھی۔ ایک تو ماحول رومان پرور، اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں، اور پھر حسین و جمیل ایما، نیلی آنکھوں اور کالے بالوں والی 28 سالہ جرمن دوشیزہ ایما کی محبت گوپروان نہ جڑ سکی، لیکن یہ نامکمل تعلق اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ ان میں اقبال کے خطوط خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں ہمیں وہ اقبال ملتا ہے جو پاکستان کے متعارف کروائے گئے اقبال سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اقبال اس گھر سے نکل کر سڑک کی دوسری طرف دریائے نکر کے کنارے بیٹھا کرتے تھے، اور وہیں پر نیلی آنکھوں اور سیاہ بالوں والی 28 سالہ جرمن دوشیزہ ایما سے ملاقات ہوئی تھی۔ دریا کا یہ کنارہ اس قدر خوبصورت، رومان پرور اور سحر انگیز ہے کہ گہرے سیاہ بادلوں کے موسم میں ہر جرمن دوشیزہ وہاں جنت کی حور کی مانند ہی لگتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس رہائش گاہ کو شہر کی پارلیمنٹ 1969 میں ایک یادگار ورثہ قرار دے چکی ہے۔ مفکر پاکستان نے انہی رومان پرور کناروں پر بیٹھ کر ایک نظم ایک شام دریائے نکر ہائیڈلبرگ میں کنارے لکھی تھی، جس کو جرمن زبان میں ترجمہ کرکے اس کو یادگاری کتبے پر لکھ کر وہیں نصب کیا گیا ہے۔ نظم کے اشعار کچھ یوں ہیں: خاموش ہے چاندنی کمر کی شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی۔ اس دریا کی قریبی سڑک کو اقبال کے نام سے منسوب کرکے اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ اقبال اوفر کے نام سے مشہور ہے۔ دریائے نکر کے کنارے یہ جنم لینے والی مچھی کو مغرب کی محبت۔ اقبال کے خطوط آج جرمن و پاک ادب و کلچر میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اقبال کے ان خطوط کی تعداد 27 بتائی جاتی ہے، جو 1907 سے 1914 اور پھر وفات سے قبل 1931 سے 1933 کے عرصے میں لکھے تھے۔ ان خطوط میں اقبال نے ہائیڈلبرگ سے اپنی گلہانہ چاہت کا اظہار کیا تھا۔ ایک خط میں اقبال ایما کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے، جو کبھی بھی آپ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائیڈلبرگ میں میرا قیام ایک خواب تھا، میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خوب جانتی ہیں۔ اقبال اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے قریب بیوی سے ہونے والی ایک شادی سے وہ سخت ناخوش تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا: میں نے والد صاحب کو لکھ دیا ہے کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، خصوصاً جب کہ میں نے پہلے ہی اس قسم کے کسی بندھن میں گرفتار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اس کفالت کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لینے کے بالکل تیار نہیں ہوں۔ ایک انسان کی حیثیت سے مجھے بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے۔ اگر سماج یا قدرت مجھے یہ حق دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں دونوں کا باغی ہوں۔ اب صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدبخت ملک سے چلا جاؤں یا پھر شراب میں پناہ لوں جس سے خودکشی آسان ہو جاتی ہے۔ اقبال نے 1909 میں لاہور سے ایک خط لکھا جس میں اپنی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں: میرا جسم یہاں ہے لیکن میرے خیالات جرمنی میں ہیں۔ اقبال کے ان خطوط میں ہمیں اقبال کی بالکل الگ شخصیت ملتی ہے، جس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ کبھی مفکر پاکستان حکیم الامت بھی بن سکیں گے ناقابل یقین لگتا ہے۔ انہی خطوط میں اقبال نے اپنی پہلی شادی سے متعلق بھی ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور انتقاماً ملک چھوڑنے یا شراب نوشی کے ذریعے خودکشی کی دھمکی آمیز بات بھی لکھی تھی۔